ناظرین آداب، خبروں کے ساتھ میں پرویز میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آغاز کرتے ہیں خاص خبروں سے۔ میر وائز محمد فاروق خان نے نظر بند نہیں، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بیان۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے فیصلے پر تمام سیاسی جماعتیں برہم۔ اور ہندوارہ میں 3 عسکریت پسند گرفتار۔ اب خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ میر وائز ڈاکٹر محمد عمر فاروق کو ہماری جانب سے نہ تو بند کیا گیا ہے اور نہ ہی نظر بند رکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے گھر کے آس پاس موجود جو سیکیورٹی ہیں یہ صرف ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں۔ منوج سنہا نے BBC سے بات چیت کے دوران حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کے نظر بند ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر وائز محمد عمر فاروق کے گھر کے آس پاس یہ ساری سیکیورٹی صرف ان کی حفاظت کے لیے تعینات کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے قبل میر وائز کو PSA کے تحت نظر بند نہیں کیا گیا تھا۔ میر وائز نہ تو گرفتار ہیں اور نہ ہی زیر حراست ہیں۔ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ رہیں گے ہی، لیکن کسی بھی راجنیتک کاریہ کرتا، سماجی کاریہ کرتا، کسی دھارمک نیتا کو ہم نے جیل میں نہیں رکھا ہے۔ میر وائز عمر فاروق اور ان کے ساتھ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے آروپ ان کے اوپر طے کیے گئے ہیں اور ان کو اتنے لمبے سمے سے نظر بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ سنشودھن کرتا ہوں میں، 2019 میں بھی PSA نہیں لگا تھا ان پر اور وہ بند نہیں کیے گئے۔ اگر پیچھے آپ جائیں گے تو یہاں کچھ گھٹنائیں ہوئی، ان کے پتا جی کی بھی دربھاگیہپورن ڈھنگ سے ہتیا کر دی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اگل بغل ہم پولیس کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ سرکشت رہ سکیں، وہ خود طے کریں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ہماری اور سے نہ وہ نظر بند ہیں نہ بند ہیں۔ دریاست جموں و کشمیر میں غیر مقامی باشندوں کو ووٹ ڈالنے کے حقوق پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جمعہ کو احتجاج کرتے ہوئے کہا، غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ کا اختیار دینے کا اصل ہدف یہاں کا آبادیاتی تناسب تبدیل کرنا ہے۔ PDP ترجمان سہیل بخاری کی قیادت میں قریباً 1 درجن کارکنان نے سری نگر کے پارٹی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے لال چوک کی جانب جانے کی کوشش کی لیکن پولیس اہلکاروں نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ سہیل بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار نے 5 اگست 2019 سے جموں و کشمیر میں جو سلسلہ شروع کیا ہے، غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ کا حق دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصل ہدف جموں و کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کرنا مقصود ہے تاکہ یہاں کی مقامی آبادی بے اختیار ہو اور اقلیت میں تبدیل ہو جائیں۔ PDP ترجمان نے مزید کہا کہ سرکار کا یہ فیصلہ جموں و کشمیر کے تشخص تہذیب پر حملہ ہے، جبکہ اس سے یہاں کے مقامی لوگوں کو بے اختیار بنایا جا رہا ہے۔ ادھر پولیس 21 RR اور 92 بٹالین CRPF کی مشترکہ پارٹیوں نے ہندوارہ میں 3 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا اور ان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد بھی کیا ہے۔ تفتیش کے دوران سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی سازش میں مزید 2 افراد اعجاز احمد بٹ عرف ہلال ولد خضر محمد بٹ ہمپورہ، نصیر احمد میر ولد محمد رمضان میر سگی پورہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے انکشاف کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس 21 RR اور 92 بٹالین CRPF کی مشترکہ ٹیم نے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کیا ہے۔ برآمدگی میں 2 پستول، 4 پستول میگزین اور 58 پستول کے راؤنڈز اور 6 دستی بم شامل ہیں۔ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ Earlier this month, on August 4, 3 hybrid terrorists had been arrested in Handwara and arms and ammunition had been recovered from them. In relation to this, FIR number 213 of 2022 had been registered at Police Station Handwara. Based on leads developed during investigation, it came to light that there was role of 2 more individuals in the plot to carry out terror activities in the area. The 2 persons were identified as Nasir Meer of Sagipura
and Ejaz Bhatt of Hampura. Based on their disclosure, further recovery of arms and ammunition has been made today by a joint team of Jammu Kashmir Police, Army and CRPF. The recovery includes 2 pistols, 4 magazines, 58 pistol rounds and 6 grenades. The 2 individuals have been arrested. Further arrests in the matter cannot be ruled out at the moment. इधर आज साबिक मेंबर पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पर तनकीद की कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बेग ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि CEO के बयान ने जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी पैदा कर दी है। बेग ने कहा कि हुकूमत हिंद को इस मामले पर वाज़ेह होना चाहिए। पीर को ऑल पार्टी इजलास के बारे में पूछे जाने पर बेग ने कहा अगर उन्हें मदऊ किया जाएगा तो वो उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाएगा, यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि इस 25 लाख से के तवाज़ुन से जो उनकी नज़र में उनके कहने के मुताबिक होंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतनाज़ा किस्म का, न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि तनाज़ा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने लोगों को दिया है। उन्होंने ये बयान अपनी बेखबरी में या लाइल्मी में दिया है या किसी के कहने पे दिया है। जम्मू कश्मीर में आइंदा होने वाली असम्बली इंतखाबात में गैर मकामी अफराद भी वोटिंग का हक़ देने पर यहाँ की मेन स्ट्रीम जमातें काफ़ी बरहम नज़र आ रही हैं। ऐसे में जुम्मा के रोज़ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऐलान पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद BJP की जम्मू कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो गई। ऐसे में BJP बौखलाहट का शिकार होकर गैर मकामी लोगों को आने वाले असम्बली इंतखाबात में वोट डालने का हक़ देकर इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 करोड़ वोटर्स हैं जो कि यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं और वोटिंग का हक़ रखते हैं, ताहम उनमें से सिर्फ 76 लाख वोटर ही रजिस्टर हैं। ऐसे में बाकी 24 लाख वोटरों को बाहर से लाकर अपने हक़ में वोट डालने का अहल बनाया जा रहा है, जो कि BJP की मंशा को साफ ज़ाहिर कर रहा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि लाखों की तादाद में कश्मीरी बाहर की रियासतों में रह रहे हैं, उनकी वहाँ पर अपनी जायदाद भी हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं पर भी बहैसियत वोटर रजिस्टर्ड नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर शाह ने कहा कि यहाँ ये भी इंतशार फैलाया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी असम्बली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग रियासतों के लिए वोट डालने का अलहदा तरीक़ाकार है। ऐसे में फोर्सेस के अहलकार बहैसियत वोटर जम्मू व कश्मीर में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। वो सिर्फ 76 लाख है। ये जो डिफरेंस 22 लाख का है, इसी पर हमारे BJP के साथी दौड़ धूप कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर की पॉलिसी, माफ करेंगे वो मुझे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 5 अगस्त 2019 को जो डिजास्टर उनने अपने हाथ में लिया, 370 और 35A को एब्रोगेट करने के जो उन्होंने इकदामात उठाए, वो एक डिजास्टर था। और आज वो दोबारा एक कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर रहे हैं कि अब आप अगर यहां पे कोई बंदा 3 या 4 महीने के लिए भी आता है, उसको भी कोशिश कीजिए आप उसको रजिस्टर करना यहाँ पे एज अ वोटर। सो हमको ये पूछना है इनसे, जम्मू कश्मीर से लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी जो आज से नहीं सदियों से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, क्या वो कहीं पर रजिस्टर हैं एज वोटर्स फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? नो। उन्होंने घर भी खरीदे हैं, जायदादें भी हैं, पढ़ते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर वोटर नहीं है।
اور سب سے اہم بات ہے, ایک آدمی صرف ایک جگہ پہ رجسٹر ہو سکتا ہے ایز اے ووٹر فار دا اسمبلی کانسٹیچوئنسی. پارلیمنٹ کے لیے ایک اپنا الگ معاملہ ہے, دیٹس ناٹ این ایشو. دوسرا جو تذبذب یہاں پہ لوگوں میں ڈالا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں, دیٹ کین ناٹ بی ڈن بیکاز وی آر انڈر دا ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ, وی آر انڈر آفسپا, دس از ناٹ اے پیس زون. اور دوسری بات, آرمڈ فورسز کین ناٹ بی رجسٹرڈ ایز اے ووٹر ان دا اسمبلی کانسٹیچوئنسی, چونکہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جو آج بھی رائج ہے پورے ہندوستان میں. ناظرین یہ تھی خبریں. کل ایک اور بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے خدا حافظ.